کیونکہ میں اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بناتا ہوں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ٹریس دا ہسٹری آف دا ڈیولپمنٹ آف فقہ ڈیورنگ دا ارلی پیریڈ آف اسلام. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو فقہ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کی، میننگ آف فقہ، امپورٹنس آف فقہ. اب ہم جو ایکچوئل جو ہماری دوسری ہیڈنگ اس کی ہے ڈیولپمنٹ آف فقہ، جو میں سلیبس کی بات کر رہا ہوں، تو اس کا ارلی پیریڈ ہمیں دیکھنا ہے کہ بنیادی طور پر جب فقہ سٹارٹ ہوا تو کس طرح سے سٹارٹ ہوا، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. دا ڈیولپمنٹ آف فقہ واز اے ہسٹوریکل پروسیس. یہ تاریخی اعتبار سے ایک تاریخی عمل تھا، یعنی آہستہ آہستہ ہوا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ ہو گئی. As long as Prophet was alive, his example was necessary and sufficient for the guidance of the community. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس دنیا میں موجود تھے تو اس کی جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی پریزنس ہی ہمارے لیے کافی تھی. یہاں دنیا میں جو بھی مسائل ہمارے لیے تھے، ہمارے صحابہ کے لیے تھے، تو وہ جاتے سیدھے ڈائریکٹ جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گائیڈ کرتے تھے. تو اس وقت کسی اور کی بات جو ہے اس طرح ویلڈ نہیں تھی، کیونکہ پرافٹ بنفس نفیس دنیا میں موجود تھے. تو ہی واز سفیشینٹ فار اس ٹو گائیڈ اس. وہ ہماری ہدایت کے لیے اس وقت تک کافی تھے. The Quran presents the doctrinal principles and ethical underpinnings of the Sharia. ہمیں پتا ہے کہ جو بھی نظریاتی اصول جو ہے، بار بار میں کہتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے پاس اصول رکھتا ہے اور ضوابط رکھتا ہے، اور اس کے بعد ان سے جو لیگل ڈرائیویٹیوز ہوتے ہیں، وہ ذمہ داری یا کلیریفیکیشن کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ پرافٹ کی ہوتی ہے. یا بائی ڈیفالٹ جب اب سوسائٹی آگے بڑھی، پروفٹ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس کے بعد جو اس کے بعد سکسیسرز آئے تو ان کی ذمہ داری بنی کہ لوگوں کو کلیریفائی کرے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ ان اصولوں کو اپلائی کیسے کیا جائے. So the prophet clarified, substantiated and implemented the principles of the Quran. لہذا جتنے بھی یہ بنیادی اصول جو قرآن میں جو واضح کیے گئے ہیں، ان کا جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی اخلاقی تفہیم جو ہے، ان کی جو تعبیر ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود کرتے تھے. ان اصولوں کو ہمارے لیے کلیئر کرتے تھے اور اس کے علاوہ ان کو امپلیمنٹ بھی کرتے تھے. اور ہمارے لیے اگر اس کے لیے کوئی ثبوت فراہم کرنا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے تو خود کر کے دیتے تھے. So his death presented an historical challenge to his companions to continue the process of realizing Allah's will in the matrix of human affairs. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو سارے کے سارے جتنے بھی کلچرل، سوشل، پولیٹیکل اور اکانومک انوائرمنٹ مسلمانوں کا تھا وہ یکسر تبدیل ہو گیا. اور اب کمپینینز کو اس بات کی ضرورت لاحق ہوئی کہ اب کس طرح سے ہم اللہ کے قوانین، اللہ کے جو مرتب کرتا اصول جو قرآن میں ہیں، ان کو کیسے لاگو کیا جائے. So the first generation of Muslims rose to this challenge. اور جو پہلی جنریشن جس کو ہم کہتے ہیں جو صحابہ تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس جو یہ مشکل آیا تھا، مشکل دور شروع ہوا تھا مسلمانوں کے لیے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا. Where revelation was explicit or where the prophet had given clear direction, they followed that direction. اب جہاں پہ کہیں پر بھی ان کو وہ آیات ملتی تھی، وہ چیزیں ملتی تھی جو قرآن میں کلیئرلی، ایکسپلسٹلی، واضح طور پر جو بیان کیا گیا ہو، جس کی توجیحات ضروری نہیں ہے، یا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طے کیا ہے، جس کی توجیحات اس نے خود بتائی، جس کی وضاحت آپ نے خود بتائی، تو انہوں نے وہاں پر اسی طرح سے عمل کیا. While the Quran and Sunnah provided general principles but no directive or for explicit implementation, they used the process of consultation and reasoning to find solutions to the pressing problems of the day. اب وہاں وہ مسائل تھے جن مسائل کے بارے میں اصول تو قرآن میں موجود تھے، اصول سنہ میں موجود تھے، لیکن ان کی ایکسپلسٹ امپلیمنٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں، انہیں واضح عمل درآمد جن پر ابھی تک نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا تھا. تو وہاں پر کیا انہوں نے کیا؟ دے یوزڈ دا پروسیس آف کنسلٹیشن. وہاں پر انہوں نے ایک دوسرے کو کنسلٹ کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کی رائے طلب کی، اینڈ ریزننگ اور استدلال شروع کیا کہ کس طرح سے اس معاملے کو ایک دوسرے اسی جیسے دوسرے معاملے سے کس طرح سے اس کو ریزن آؤٹ کیا جائے، اس کا استدلال وہاں سے کیسے کیا جائے.
تاکہ ایک سولوشن جو ارائزنگ پرابلم ہماری ہے اس کا سولوشن حل ہو. With the passage of time, this methodology developed into a broad tradition that was practiced by the first four caliphs. اور اسی طرح سے یہ طریقہ کار جو ہے یہ پہلے چار جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں ان کے دور میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا کہ کس طرح سے استنباط کرنا ہے، کس طرح سے مسائل کو حل کرنا ہے، اس کی ایک نئی میتھڈالوجی وجود میں آئی. This tradition is referred to as the Sunnah of the Companions. اس کو ہم سنتی صحابہ کہتے ہیں، یا اس کا اصل نام جو اب فقہ میں رکھا گیا ہے that is called اجماع اور کنسنسس. اس کو کنسنسس بھی کہتے ہیں. کنسنسس کا مطلب ہوتا ہے اتفاق رائے، جہاں زیادہ تر صحابہ کی رائے ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح سے ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو مسائل انہوں نے خود حل کیے اس کو ہم اجماع کہتے ہیں، کنسنسس کہتے ہیں. صحابہ کی اتفاق رائے اس کو کہا جاتا ہے. Such consensus was sometimes universal. اور کبھی کبھار یہ جب کنسنسس ہوتی تھی تو یہ یونیورسل ہوتی تھی، یعنی سارے صحابہ متفق ہوتے تھے. At other times it was the consensus of only some of the companions. اور چند ایسے مسائل بھی ہوتے تھے جہاں پر صرف چند ایک صحابہ ہی آپس میں اتفاق رائے کرتے تھے اور مسئلے کو انجام دیتے تھے. لیکن difference of opinion were not uncommon. لیکن جو اتفاق رائے کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا اتفاقی یا ڈفرنس آف اوپینین، ایک الگ سی رائے بھی ہوتی تھی. چند صحابہ کچھ کہہ رہے ہیں اور کچھ اور صحابہ کچھ اور بات کہہ رہے ہیں ایک ہی مسئلے کے بارے میں، یعنی ڈفرنس آف اوپینین، ان کی رائے میں اختلاف بھی ہوتا تھا. Such differences were not only tolerated but were respected also. اب دیکھیے صحابہ کی شان کیا تھی. صحابہ کی شان یہ تھی کہ جب ان کا اتفاق رائے کسی معاملے میں نہیں ہوتا تھا، اگر وہ اختلاف رائے کرتے تھے، نہ صرف وہ اختلاف رائے کو تسلیم کرتے تھے بلکہ اس کی عزت بھی کرتے تھے. دوسرے صحابہ کی عزت کرتے تھے کہ اس کی رائے میرے سے مختلف ہے، میں اس کی رائے سے اگر اختلاف ہی رکھتا ہوں لیکن میں اس کی عزت کرتا ہوں. یہ بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. یعنی صحابہ نے ہمارے لیے ایک اور قاعدہ چھوڑا کہ دین جب آگے بڑھے گا تو بہت سارے لوگ آئیں گے، بہت ساری توجیہات نکلیں گی، تو لوگوں میں اختلاف رائے زیادہ ہو سکتا ہے. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس وقت ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ضروری ہے. اور یہی چیز آج جو ہے ناپید ہو گئی ہے امت میں، اور اسی وجہ سے تفرقہ آپ دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے سوشل میڈیا پر لڑائیاں آپ دیکھ رہے ہیں، اسی وجہ سے ایک دوسرے کی مخالفت آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم اختلاف رائے کو پسند نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم وائٹ واش کریں سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں. ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ صحابہ میں ہوا ہے، صحابہ نے اختلاف رائے کیا ہے اور ایک دوسرے کی رائے کا ریسپیکٹ بھی کیا ہے. انہوں نے وہ عزت کرتے تھے اختلاف رائے رکھنے والے صحابہ کی، اور نہ صرف ان کی عزت کرتے تھے بلکہ ان کی رائے کی بھی عزت کرتے تھے. The subtle nuances of Arabic and the cosmic power of Quranic language made difference in emphasis inevitable. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ قرآن میں اتنا سکوپ پہلے سے ہی موجود ہے، کیونکہ جو اس میں نوانسز ہیں، جو اس میں باریکیاں ہیں، ان باریکیوں نے خاص کر جو لینگویج کی باریکیاں ہیں اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے کہ وہاں سے مسائل کا استنباط جب دو الگ الگ نقطہ نظر رکھنے والے لوگ آئیں گے تو وہ دو مختلف طریقوں سے بھی آ سکتے ہیں. یعنی ان کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ خود جو ہے قرآن اس پر دلالت کرتا ہے خود ہی، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ان چیزوں کا سکوپ ہے، بہت زیادہ اس کی نوانسز بنتی ہیں. لہذا اس کا جو لینگویج ایسپیکٹ ہے اس میں ڈفرنس آنی لازمی ہے، وہ آ جائے گی. اور دوسری بات جو اس کا اب یہ کوئی نارمل سی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک کاسمک پاور ہے، ایک فطری طاقت موجود ہے، جس کی وجہ سے جو آنے والے حالات ہیں اس کے حساب سے قرآن انفولڈ ہوتا رہتا ہے. قرآن کی نئی نئی باریکیاں سمجھ میں آ جاتی ہے لوگوں کی، تو وہ بھی وجہ بنتا ہے اختلاف رائے سے. مثال کے طور پر اگر ہم آج سوچیں گے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں، پھر ہم 10ویں صدی کے کسی عالم کے بارے میں دیکھیں گے، اس کی اور ہماری رائے میں آسمان زمین کا فرق ہوگا، کیونکہ
دنیا آگے بڑھی ہے اور قرآن جو ہے یہ ایٹرنل ہے، قرآن لافانی ہے، قرآن ٹائم میں باؤنڈ نہیں ہے، ٹائم سپیس سے باہر ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا کلام، لہذا ہم اس کو کنفائن نہیں کر سکتے ہیں کسی خاص انڈرسٹینڈنگ کے اندر، unless and until that is not the understanding of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم himself. اب جہاں پر اس کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو وہاں پر ہم اختلاف رائے کر سکتے ہیں. These differences had their impact on the development of different schools of fiqh. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو اس میں جو مختلف جو اختلاف رائے پایا جاتا ہے تو یہ جو ہے وجہ بنی سکولز آف فقہ جو دنیا میں آئے، فقہا کے الگ الگ سکولز ڈیولپ ہوئی، کیونکہ قرآن میں ہی یہ چیز واضح ہے، قرآن میں ہی یہ مسئلہ ہے. It was Umar رضی اللہ عنہ who established a full-fledged department of justice. سب سے پہلے جس شخص نے جسٹس کا سسٹم قائم کیا، عدلیہ کا محکمہ بنایا، وہ تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، یعنی دوسرے خلیفے. He appointed judges and gave them specific instructions. پہلی مرتبہ اس نے قاضی القضا بنائے، ججز اپوائنٹ کیے، اور اس کے علاوہ ان کو بالکل ایک حکم نامہ بھی ان کے لیے جاری کیا گیا کہ کس طرح سے ان کو کام کرنا ہے. So these principles were incorporated in later centuries by successive Muslim dynasties in their jurisprudence canons. اور پھر لیٹر آن جو ڈائناسٹیز جو آئی، چاہے پھر ایبیسڈس آئے یا امیدس آئے، جتنی بھی ڈائناسٹیز نے پھر مسلمان خلافت پر جو ہے قبضہ کیا، تو انہوں نے جو اس وقت کے جو انہوں نے جورسپروڈنس بنائے، جو ان کا لیگل سسٹم، تو اس میں انہوں نے مختلف جو چیزیں صحابہ نے اپنائی تھی ان کو انکارپوریٹ کیا، کسی نے ایک کو فوقیت دی تو کسی نے دوسرے کو فوقیت دی. So further challenges emerged with the time. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ challenges آتے گئے. As the companions passed away, intellectual leadership of the community passed on to the تابعین. اور جب سارے صحابہ اس دنیا سے چلے گئے تو اب یہ ذمہ داری تابعین کی بنی، یعنی جو کمپینینز کے کمپینینز تھے، صحابہ کے جو شاگرد تھے ان کو ہم تابعین کہتے ہیں، تو یہ تابعین پر یہ ذمہ داری آئی. اور the second generation of Muslims، یا جس کو ہم second generation مسلمانوں کی کہتے ہیں. With time this generation too passed away. پھر یہ جنریشن بھی چلی گئی، اور اس کے بعد تبع تابعین جن کو ہم کہتے ہیں، یعنی تابعین کے شاگرد اب جو تھے وہ تبع تابعین کہلاتے ہیں، تو یہ ذمہ داری ان کے کندھوں پر آئی. So the infusion of non-Arab blood into Islamic milieu in the 8th century presented additional challenges to the Islamic jurisdiction. اس کے ساتھ ساتھ تاریخی ایک معاملہ بھی ہوا. وہ کیا تھا کہ اب نان عرب بلڈ بھی عرب بلڈ کے اندر شامل ہو گیا بحیثیت مسلم. مختلف علاقوں سے مسلمان جو ہے بنتے گئے، اور وہ عرب نہیں تھے، وہ نان عرب تھے. ان کا اپنا ایک فلاسفیکل ایٹیٹیوڈ تھا، ایک نو ہاؤ تھا دنیا کے بارے میں، ان کا انوائرمنٹ مختلف تھا، اور انہوں نے بھی بہت سارے اپنے خیالات داخل کر دیے اسلام کے اندر. اس سے بھی مسائل کھڑے ہو گئے. So there emerged مجتہدون and the fuqaha who successfully took on these challenges. اب یہ سارے چیلنجز جو سامنے آئے، یہ جو مسائل کھڑے ہو گئے، ان کا سدباب کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر ایک خاص قسم کے سکالرز پیدا ہو گئے جن کو ہم مجتہدون کہتے ہیں یا جن کو ہم فقہا کہتے ہیں، یہ پیدا ہو گئے. So in the process choice had to be made and these choices modulated and transformed Islamic history. لیکن اب اس مسئلے میں جو مجتہدون تھے وہ اللہ کی طرف سے نبی نہیں تھے، اور ان کا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کسی وحی کے ذریعے سے نہیں تھا. فقہا جو تھے ان کی اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ تھی، تو نتیجتاً جو ان کی اختلاف رائے یہ انیویٹیبل ہو گیا تھا، یہ ناگزیر ہو گیا تھا. دو اشخاص دو پہلو سے سوچیں گے تو اختلاف رائے ڈیفینیٹلی ہوگا. تو انہوں نے ہسٹری کے اندر جو ہے بہت ساری اس کے اندر اس کے بیچ میں ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک نیا ماڈل تیار ہو گیا، تاریخ کے بیچوں بیچ ایک نیا ماڈل وجود میں آ گیا اس اسلامک جسٹس کا. So the tide of events in the 2nd century of Hijra gave birth to scholars who systematized the science of fiqh. اب اس سے کیا ہوا کہ جب ہم دیکھتے ہیں 2nd سینچری جب ہجرت کی شروع ہو گئی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں
صحابہ کے جو آخری صحابی ہے فرسٹ 100 ایئرس میں وہ سارے چلے گئے، تو 101 کے بعد جو اب نیا سینیریو وجود میں آ گیا، تو اب فقہ جو ہے یہ سسٹمٹائز ہوا، یعنی اب یہ ایک نئی جہت کے ساتھ اس کو بنایا گیا، ایک نیا موڑ اس کو دے دیا گیا. So Medina and Kufa were two of the prime centers of learning in the early years of Islam. اور اسی ارلی پیریڈ کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جب پہلے دو سکول وجود میں آئے، جس میں مدینے کا ایک سکول اور کوفہ جو آج کے عراق میں پایا جاتا ہے وہاں ایک دوسرا سکول وجود میں آیا. Medina was the city of the Prophet and the people of Medina had close access to حي على الفلاح. So, Medina and Kufa were two of the prime centers of learning in the early years of Islam. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ پہلے دو سینٹرز جو فقہ کے بنے وہ مدینہ تھا اور وہ کوفہ تھا. اور اس میں بھی چونکہ مدینہ جو ہے اٹ از دا سٹی آف پروفٹ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اس کو ہم کہتے ہی ہے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سو دے ہیڈ اے لاٹ آف پروفیٹس ٹریڈیشنز، ان کے پاس احادیث کا ذخیرہ موجود تھا، کیونکہ وہاں پر لوگ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے، تو وہ فولکلورز میں بھی ان کے پاس بہت سارے ٹریڈیشنز موجود تھے. However, Medina as the heart of the Islamic empire was insulated from the challenges and ideas from neighboring civilization. لیکن دوسری طرف سے مدینے کی اب اپنی لمیٹیشن تھی. وہ کیا تھی کہ باہر سے آنے والے لوگ جو ہے جنہوں نے جو نئے خیالات لاتے وہ مدینے میں داخل نہیں ہوتے تھے، اور مدینہ ان سے جو ہے ان چیزوں سے جو ہے دور ہی رہا. باہر سے نئے خیالات، نئے لوگ نہیں آئے، خاص کر غیر مسلموں نے اپنے خیالات وہ مدینے تک نہیں لے آ سکے. لیکن وہیں دوسری طرف کوفہ میں بہت سارے باہر کے لوگ آئے اور انہوں نے اپنے ساتھ نئے نئے خیالات بھی لائے، یعنی یہ ڈفرنس بھی وہاں پر شروع ہو گئی. So Kufa, on the other hand, located at the confluence of Arabia and Persia, was a melting pot and more susceptible to foreign ideas. جو میں نے پہلے ہی کہا کہ یہاں پر جب کوفہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ عربیہ کے بالکل مدینہ سے بہت دور ہے، اور عرب دنیا سے بالکل جہاں دوسری دنیا عرب کے ساتھ ملتی ہے یہ وہاں پر یہ جگہ آباد ہے. تو باقی دنیا سے، باقی علاقوں سے جو خیالات آتے تھے، جو خاص کر پرشین ایمپائر سے آتے تھے یا باقی جو ایمپائرز اس وقت دنیا میں تھے، وہاں سے جو خیالات آتے تھے وہ سیدھے کوفے میں جا گھستے تھے. So the Kufans had somewhat less of access to the traditions of Prophet. وہیں دوسری طرف ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہاں پر کم موجود تھی، بہت کم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں جانتے تھے یہاں پر. But they were at the front end of the challenges of ideas from the neighboring civilization. لیکن باہر سے آنے والے خیالات کا حل انہی کو ڈھونڈنا تھا. حالانکہ اس کا جواب مدینہ والوں کے پاس تھا، لیکن مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ مدینے میں وہ آئیڈیاز داخل نہیں ہو پا رہے تھے جس طرح سے وہ کوفے میں آ رہے تھے. باہر سے لوگ جو ہے الگ الگ نظریات کے لوگ کوفے میں آ رہے تھے، مدینہ ان سے انسولیٹڈ تھا لیکن کوفہ انسولیٹڈ نہیں تھا. وہی مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈیشنز بہت موجود تھی اور کوفہ میں ان کی ڈیرتھ تھی، ان کی کمی موجود تھی. اب اس وجہ سے جو کوفہ اور مدینہ سکول میں جو فرقیں پیدا ہو گئی، یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ اصل میں وہ تاریخی معاملات ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہوا. Thus the earliest developments in the fiqh ran around Medina and Kufa, however exposed to somewhat different geographical and historical challenge. لہذا یہی وجہ ہوا کہ جب ہم مدینہ اور کوفہ کے سکولوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی جو جغرافیکل اور ہسٹوریکل چیلنجز جو دونوں کے تھے وہ الگ الگ تھے. اسی وجہ سے دونوں کے فقہ میں بہت بڑا فرق وجود میں آ گیا. These two schools were referred to as the Medinite school and the Kufic school. اور ہم تاریخی اعتبار سے ان کا نام بھی شہروں کے نام سے ہی جانتے ہیں، کوفی سکول آف تھاٹ اور مدنی سکول آف تھاٹ ہم ان کو کہتے ہیں، یا میدنائٹ سکول.
The first and the foremost scholar of Kufic school was Imam Abu Hanifa. اور کوفہ کے جو سب سے اعلیٰ درجے کے امام جو پیدا ہوئے جن کا نام دنیا میں بنا وہ تھے امام ابو حنیفہ. اینڈ the first scholar of Medina school was امام مالک. اور پہلا سکول جو مدینے کے سکول کا بنا وہ امام مالک تھے. اینڈ آفٹر ہم امام شافعی اور اس کے بعد امام شافعی. There was a parallel and simultaneous development of the Jafri school. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سکول پیدا ہوا جس کو ہم جعفری سکول آف تھاٹ کہتے ہیں, named after the امام جعفر الصادق, جو جعفر الصادق کے نام پر جس کا نام رکھا گیا. So the fiqh of Imam Ahmad ibn Hanbal was of somewhat later period and was a result of the political intellectual turmoil in the 19th century. پھر جو رہتا ہے So the fiqh of Imam Ahmad ibn Hanbal was of a somewhat later period and was a result of the political and intellectual turmoil in the 19th century. پھر رہ جاتا ہے امام احمد بن حنبل کا جو سکول آف تھاٹ ہے جس کو ہم حنبلی سکول آف تھاٹ کہتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل کا جو سکول آف تھاٹ ہے یہ لیٹر ڈیولپمنٹ ہے, یہ لاسٹ میں وجود میں آیا. اور اس کی وجہ جو تھی جو اس کی وجہ بنی کہ یہ نیا سکول آف تھاٹ کیوں وجود میں آ گیا. اٹ واز بیکاز آف دا لیٹر پولیٹیکل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ. جو عرب دنیا میں جو مسائل خاص کر جو پولیٹیکل جو سینیریو تھا یا انٹلیکچول ٹرمائل جو اس زمانے میں جو ہلچل اور ہنگامے ہو رہے تھے تو اس نے اس کی بنیاد ڈالی. یعنی امام احمد بن حنبل کے سکول کی بنیاد جو ہے یہ ان ہنگاموں کی وجہ سے جو اس زمانے میں شروع ہوئی, اور بہت سارے جو لوگ تھے جو فقہا تھے وہ آپس میں بہت زیادہ اختلاف کی انہوں نے وہ اختلاف رائے کرنا شروع کیا اور جھگڑے اس پر شروع ہو گئے. اور پھر ایک نیا سکول آف تھاٹ وجود میں آ گیا جس کو ہم امام احمد بن حنبل کا. اور کچھ مسائل بھی ایسے تھے مطلب اتنے زیادہ مسائل کسی دور میں نہیں تھے جتنے امام احمد بن حنبل کے زمانے میں آئے. تو ایک نیا سکول آف تھاٹ جو ہے وہ وجود میں آ گیا جس کو ہم حنبلی سکول آف تھاٹ کہتے ہیں. So the first one to establish a formal school of fiqh was Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. اور پہلا شخص جس نے اپنے سکول آف تھاٹ کا سکول قائم کیا یا جس نے اپنا سینٹر قائم کیا وہ تھے امام شافعی, جو 820 جو کرسچن ایرا میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. Through his Risala journal, he was the first scholar to systematically document the basic of fiqh and critically examine its methodology. یہ پہلا سکار ہے جس نے اپنے رسالہ کے ذریعے سے, جو وہ رسالہ نکالتا تھا, ایک جرنل نکالتا تھا, اس کے ذریعے سے اس نے منظم دستاویزات تیار کیے, منظم دستاویزات بنائی فقہ کی, جنہوں نے فقہ کا تنقیدی جائزہ لیا اور اس کا طریقہ کار وضع کر دیا. یہ وہ شخص تھے یعنی امام شافعی جس نے حقیقی طور پر اپنے سکول آف تھاٹ کا سکول بنایا. لیکن باقی جو ہم دیکھتے ہیں جو مدینے میں امام مالک کا سکول جو بنا اور امام ابو حنیفہ, تو اپنے زمانے میں انہوں نے خود سے وہ کوشش نہیں کی, ان کے بھی شاگرد تھے لیکن انہوں نے اس طرح سے فقہ کو فارمولیٹ نہیں کیا جس طرح سے امام شافعی نے خود سے فقہ کو فارمولیٹ کیا, منظم دستاویزات بنائی اور اس کا طریقہ کار جو ہے وضع کر دیا, اور پوری کی پوری جو اس وقت تک جو ڈیولپمنٹ ہو گئی تھی فقہ میں اس کا ایک تنقیدی جائزہ بھی لیا. تو اس طرح سے جو ہے ارلی ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ فقہ کی اس طرح سے ارلی ڈیولپمنٹ ہوئی اور فقہ اسی طرح سے اب آگے بڑھتا گیا. آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. چونکہ اس میں ٹائم ہمیں پہلے تھوڑے سے ڈسکشن میں ٹائم ہمارا ضائع ہوا, تو آپ جو ہے اب اس کو ایک مرتبہ پھر دیکھیے اور اس کو ٹاپک کو کمپلیٹ کیجیے. السلام علیکم.